بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان بیوی، بیٹی اور کھوکھوں کا بیوپاری، جس کے مصنف ہیں محبوب عالم، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ قتل بہت خوفناک جرم ہے، لیکن سارے قاتل خوفناک نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قتل وہ آدمی کرتا ہے جو ظالم ہوتا ہے، اور نسل اس کی بھیڑیے سے ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ قاتل زیادہ وہ ہوتے ہیں جو چوہے کو مارنے سے بھی خوف کھاتے ہیں۔ ایسا انسان جب کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اسے یقین نہیں آتا کہ یہ خون اس کے ہاتھ سے ہوا ہے۔ اس واسطے کہ کوئی کسی کو جان سے مارتا ہے یا اپنی جان لیتا ہے تو اس وقت اس کا دماغ اپنے قابو میں نہیں ہوتا۔ سیانے کہتے ہیں کہ یہ ذرا سی دیر کا پاگل پن ہوتا ہے، جس میں کوئی شخص قتل یا خودکشی کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ اپنی عقل میں آ جاتا ہے۔ اگر وہ خود نہیں مرا اور کسی دوسرے کو مار دیا ہے تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے اندر کتنی زور کا بھونچال آتا ہے۔ تھانے دار لوگ سمجھ جاتے ہیں اور وہ اسے حوصلہ اور دلاسا دے کر اس سے اقبال جرم کروا لیتے ہیں۔ آپ اس آدمی کو بہت دلیر کہتے ہیں جو کسی کو قتل کر کے آلائے قتل سمیت تھانے چلا جاتا ہے اور جرم کا اقبال خود ہی کرتا ہے۔ وجہ اس کی دلیری نہیں، خوف ہوتا ہے۔ وہ اپنے خوفناک جرم کو اپنے اندر دبا نہیں سکتا، اور اس کو سکون ملتا ہے جب اپنا جرم تھانے دار کے آگے اگل دیتا ہے۔ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا کہ وجہ اس کی کیا ہے کہ انسان قتل کرنے کے واسطے نہیں پیدا ہوا، پھر بھی انسان قتل کر دیتا ہے۔ میں نے بہت سارا علم حاصل نہیں کیا، اس واسطے میں کوئی وجہ نہیں بتا سکتا۔ آپ کو داستان سناتا ہوں، آپ کی اپنی عقل سمجھ کام کرے تو وجہ خود معلوم کر لیں۔ جنگ عظیم دوم کا زمانہ تھا۔ جنگ انگریزوں کے خلاف تھی اور انگریزوں کی بادشاہی بہت سارے ممالک میں تھی۔ ہندوستان بھی انگریزوں کا تھا۔ سپلائی کی ٹھیکیداری کا کام اتنا زیادہ ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے دکاندار یا ہوشیار لوگ جو استادی ہاتھ جانتے تھے ٹھیکیدار بن گئے۔ انگریزوں پر بہت بڑی مصیبت پڑ گئی تھی، اس واسطے ان کا دھیان ادھر نہیں آیا کہ ٹھیکیداروں اور سپلائی میں رشوت چل رہی ہے، اور سامان اتنا سپلائی نہیں ہوتا جتنا بل بنتا ہے۔ آپ ایسا سمجھ لیں کہ انگریزوں کی حکومت بہت کنجوس تھی، مگر اس کے خزانوں کے منہ کھل گئے۔ پھر کیا ہوا کہ کل جو دکاندار تھے وہ ملٹری کانٹریکٹر اینڈ سپلائر بن گئے۔ ان ٹھیکوں میں ایک ٹھیکہ لکڑی کے کھوکھے بنانے اور فوج کو سپلائی کرنے کا تھا۔ کھوکھے پتلی لکڑی یا پلائی ووڈ کے بنتے تھے۔ ان میں گولہ بارود اور دوسرا سامان بھر کر محاذوں پر بھیجا جاتا تھا۔ میں اس وقت ہندوستان کے ایک شہر کے ایک تھانے کا انچارج تھا۔ اس شہر کا نام نہیں بتاؤں گا، اس واسطے کہ وہاں کے مسلمان اور اس واردات والے خاندان پاکستان میں آ چکے ہوں گے۔ اسی واسطے میں ان لوگوں کے نام بھی غلط لکھوں گا، نہیں تو یہ لوگ اپنی بے عزتی سمجھیں گے۔ میں کسی کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا، اس واسطے کہ میری ان کے ساتھ کیا دشمنی۔ کھوکھوں کا ایک مسلمان ٹھیکیدار جس کا نام شیخ نثار احمد سمجھ لیں، لاپتہ ہو گیا۔ پہلے تو مجھے اعتبار نہیں آیا کہ وہ لاپتہ ہوا ہے۔ بے اعتباری کس واسطے ہوئی میرے بیان سے ظاہر ہو جائے گی۔ شام کو سورج اندر باہر تھا۔ ایک جوان جوڑا تھانے میں آیا، دلہا دلہن معلوم ہوتے تھے۔ لڑکی کی عمر 24-25 سال ہوگی، بہت خوبصورت اور قد بت دل کو اچھا لگتا تھا۔ لباس قیمتی اور شوخ رنگ کا، سرخی پاؤڈر اور کاجل خوب لگا ہوا۔ اس کے ساتھ 27-28 سال کی لگ بھگ کے عمر کا آدمی تھا۔ رنگ گورا، جسم جوان مردوں والا، ناک نقشہ بہت اچھا اور لباس بھی اچھا۔ دونوں امیر خاندان کے لگتے تھے اور مجھے پورا یقین تھا کہ دونوں دلہا دلہن ہیں، مگر دلہن نے جب بات شروع کی تو میرا خیال غلط ہو گیا۔ میرے میاں کل صبح گھر سے نکلے تھے، دلہن نے کہا۔ آج دوسرے دن کی شام ہو گئی، واپس نہیں آئے۔ میں ان کی گمشدگی کی رپورٹ دینے آئی ہوں۔ اپنے ساتھ والے آدمی کا اس نے یہ تعارف کروایا، یہ ہمارے مینیجر صاحب ہیں، جمشید صاحب۔ انہیں ساتھ لے آئی ہوں۔ مجھے پولیس کی بابت کچھ بھی معلوم نہیں۔
میں چاہتی ہوں کہ ان کی تلاش میں سستی نہ ہو، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، لیکن میں مالی خدمت آپ کی ضرور کروں گی۔ اگر میں خاموشی سے سنتا رہتا تو شاید وہ چپ نہ کرتی۔ وہ جس طریقے سے باتیں کرتی تھی اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ پیسہ دماغ میں چڑھا ہوا ہے۔ اس کے خاندان کو روپیہ پیسہ اب کہیں سے ملا ہے۔ وہ شو بازی کر رہی تھی۔ اس نے مالی خدمت کا نام لیا تو میں نے اس کی زبان روک دی اور اسے کہا کہ وہ پہلے مجھے کام کی باتیں بتائے، مالی خدمت کی باتیں اس کی بعد میں کریں گے۔ اس سے میں نے اس کے خاوند کی بابت پوچھا۔ جو کچھ معلوم کیا وہ یہ تھا کہ اس کا نام شیخ نثار احمد تھا۔ وہ لکڑی کے کھوکھے اور کچھ اور سامان گورنمنٹ کو سپلائی کرتا تھا۔ کھوکھوں کا اس کا اپنا کارخانہ تھا۔ اس کارخانے میں 15-16 درزی بھی کام کرتے تھے جو خیمے اور فوج کے کٹ بیگ وغیرہ سیتے تھے۔ شیخ نثار کی اپنی کار تھی جو 1.5-2 سال پہلے اس نے سیکنڈ ہینڈ خریدی تھی۔ اس کا رنگ ہلکا نیلا تھا۔ اس کا مجھے نمبر لکھوایا گیا۔ شیخ نثار نے شہر سے باہر نئی کوٹھی بنوائی تھی اور اپنی بیوی کے ساتھ وہاں رہتا تھا۔ جب کوئی انسان گم ہو جاتا ہے تو پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ عمر کتنی ہے۔ میں نے اس خوبصورت بیوی روبینہ سے اس کے خاوند کی عمر پوچھی تو اس نے اپنے مینیجر کی طرف دیکھا۔ مینیجر نے ذرا رک کر بتایا 50 سال، 1-2 سال اوپر ہی ہوگی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ روبینہ کی عمر 24-25 سال تھی، یعنی خاوند دگنی سے بھی زیادہ عمر کا آدمی تھا۔ یہ سنتے ہی میرا خیال بدل گیا۔ عام طور پر ایسے ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے کہ کوئی جوان یا بوڑھا مرد یا عورت لاپتہ ہو جائے تو اس کے گھر والے ایک دن اور رات اس کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ واپس نہ آئے تو جہاں وہ جا سکتا ہے وہاں سے پتہ کرواتے ہیں۔ اس کوشش میں 4-5 دن گزر جاتے ہیں۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر پولیس کو رپورٹ دی جاتی ہے۔ یہ قدرتی کارروائی ہوتی ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ شیخ نثار کو گئے ہوئے ابھی 2 دن اور 1 رات گزری تھی۔ میں نے روبینہ سے پوچھا کہ اس کا خاوند کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر جاتا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ اکثر جاتا رہتا ہے اور بعض دفعہ 3 دن باہر رہتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اب وہ اچانک چلا گیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کو بتائے بغیر کبھی نہیں گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ شہر میں جہاں کہیں اکثر جایا کرتا تھا یا اس کا جن کے ساتھ کاروبار ہے وہاں سے پتہ کیا ہے؟ روبینہ نے کہا کہ اس نے کہیں سے بھی پتہ نہیں کیا۔ مینیجر اتنی دیر سے خاموش بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کہا بیگم صاحبہ تو گھبرا گئی ہیں، آخر عورت ذات ہیں، یہ آپ کا کام تھا کہ ادھر ادھر سے پتہ کر لیتے۔ شیخ صاحب بچے تو نہیں کہ لاپتہ ہو گئے ہوں گے یا کوئی انہیں اغوا کر کے لے گیا؟ میں نے 3 جگہوں سے پتہ کروایا ہے، مینیجر جمشید نے کہا، وہاں نہیں گئے۔ کوئی اور ایسی جگہ نہیں جہاں سے ان کا پتہ چل سکتا۔ میرے دل میں ایک شک اٹھ رہا تھا۔ یہ شک ان دونوں کے خلاف تھا۔ میرا تجربہ ہے کہ بوڑھا خاوند، جوان بیوی، جوان مینیجر کو جمع کرو تو حاصل جمع ایک جرم ہوتا ہے جو اکثر قتل کی واردات ہوتی ہے۔ ایسے ہی بوڑھا خاوند، جوان بیوی اور بوڑھے خاوند کا جوان بیٹا برابر ہوتے ہیں قتل کے۔ میں نے روبینہ اور جمشید سے شیخ نثار کی فوٹو مانگی۔ روبینہ نے پرس سے اس کی ایک تصویر نکال دی جو وہ رپورٹ کے ساتھ پولیس کو دینے کے لیے لائی تھی۔ شیخ نثار بوڑھا تو تھا، وہ بدصورت بھی تھا۔ حلیے میں اس کا رنگ سانولا یعنی کالا لکھا گیا تھا۔ ایک بدصورت، دوسرا بوڑھا۔ مجھے راز کی بات نظر آنی شروع ہو گئی۔ میں نے شیخ نثار کی مالی حیثیت اور کاروبار کی بابت سب کچھ پوچھا۔ پتہ چلا کہ وہ بہت امیر ہے اور اس کاروبار میں سے وہ لکھ پتی بنتا جا رہا ہے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جمشید اور روبینہ کی ناجائز دوستی ہے۔ جمشید مینیجر ہے، اس واسطے کارخانہ اس کے ہاتھ میں ہے اور خاوند روبینہ کے ہاتھ میں ہے، اس واسطے کہ بوڑھے لوگ جو جوان لڑکیوں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں تو ان کے غلام ہو جاتے ہیں۔ قدرت کے خلاف کام کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اسی خیال کو دماغ میں گھما پھرا کر میں نے اپنا حساب کتاب اس طرح جوڑا کہ ان دونوں نے بوڑھے کو کہیں کنارے لگا دیا ہے، اور یہ ثابت کرنے کے واسطے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں کہ ان کے شیخ صاحب بتائے بغیر کہاں چلے گئے ہیں، تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ دینے آ گئے۔ اب کاروبار ان کا اپنا تھا۔ میں نے جمشید سے پوچھا کہ کارخانہ اور کاروبار کس طرح چلتا ہے۔ اس نے بتایا۔ میرا شک پکا ہو گیا۔ کارخانہ جمشید چلا رہا تھا۔ میں ان سے یہ باتیں پوچھ رہا تھا تو روبینہ نے تنگ آ کر افسروں کی طرح کہا، اتنی باتیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا خاوند لاپتہ ہو گیا ہے، آپ رپورٹ لکھیں اور اس کی تلاش کریں، میں آپ کو انعام بھی دوں گی۔
میں نے غصے کو اپنے اندر دبا لیا۔ اس کے حکم نے اس کے خلاف میرا شک اور زیادہ پکا کر دیا۔ میں نے اسے کہا، بیگم صاحبہ، آپ کے دماغ کو پیسہ چڑھا ہوا ہے۔ اس پیسے نے آپ کے خاوند جیسے بہت سے خاوندوں کو لاپتہ کر دیا ہے۔ آپ کا دماغ میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تھانہ ہے، کھوکھوں اور چولداریوں کا کارخانہ نہیں۔ مجھے اپنا حساب کتاب جوڑنا ہے کہ آپ کا خاوند کہاں جا سکتا ہے۔ وہ قتل ہو چکا ہوگا، وہ کسی اچانک ضرورت کی بابت شہر سے باہر چلا گیا ہوگا، وہ کسی حادثے میں رگڑا گیا ہوگا، وہ کسی ناچنے گانے والی کے کوٹھے پر شراب پی کر بے ہوش پڑا ہوگا۔ میں نے آگے جھک کر آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر کہا، اس نے کہیں جا کر خودکشی کر لی ہوگی۔ کس واسطے؟ آپ کو معلوم ہے کس واسطے، مجھے معلوم ہے کس واسطے۔ اس نے آنکھیں جھکا لی۔ اس کا مینیجر تو چپ بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت بولتا تھا جب میں اس سے کچھ پوچھتا تھا۔ آپ کا یا آپ کے خاوند کا دشمن کون کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، روبینہ نے جواب دیا۔ کیا آپ کے خاوند کی پہلی بیوی اور اس کے بھائی وغیرہ اس کے اور آپ کے دشمن نہیں؟ اس جوان بیوی کو دیکھ کر میرے دماغ میں یہ خیال آیا تھا کہ شیخ نثار کی پہلی بیوی ضرور ہوگی۔ کیا شیخ نثار نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے؟ نہیں، روبینہ نے جواب دیا، وہ پرانے مکان میں رہتی ہے، شیخ صاحب اسے ماہوار خرچ دیتے ہیں۔ روبینہ نے اس سے پہلے اپنے خاوند کی پہلی بیوی کا ذکر نہیں کیا تھا، وہ شاید اسے پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی۔ روبینہ اور جمشید پر میرا شک اتنا پکا ہو چکا تھا کہ میں بہت خوش ہوا کہ ایک بہت بڑی واردات کے مجرم خود میرے پاس آ گئے۔ مجھے یہ بھی نظر آنے لگا تھا کہ شیخ نثار زندہ نہیں۔ یہ بھی خیال میرے سامنے تھا کہ شیخ نثار نے اس شوباز بیوی کی کرتوت سے تنگ آ کر کہیں دور جا کر خودکشی کر لی ہے۔ دریا قریب تھا۔ میں نے روبینہ کو کہا کہ وہ باہر بیٹھے۔ اسے یہ امید تھی کہ میں فوراً اس کے خاوند کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لوں گا۔ میں نے کچھ اور ہی چکر چلا دیا تو گھبرانے لگی اور اسے غصہ بھی آیا۔ اس نے اپنے مینیجر کی بابت مجھے کہا، اسے زیادہ دیر نہ روکنا، کارخانے میں کام ہو رہا ہے۔ آپ زیادہ دیر کی بات کرتی ہیں روبینہ صاحبہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہیں تو شاید زیادہ دن میرے پاس رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ وہ بہت حیران ہوئی۔ آپ ذرا باہر چلیں، میں نے کہا، ابھی تو میں آپ سے انعام بھی لوں گا۔ میں آپ کو اس زمانے کی ایک خاص بات بتاتا ہوں۔ مسلمان کے پاس جب دولت آتی ہے تو وہ مسجدوں اور یتیم خانوں کو چندہ دیتا ہے اور اپنی عمر کو بھول کر جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جنگ عظیم میں ٹھیکیداریوں نے ٹھیکیداروں کے گھر دولت سے بھر دیے تھے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے کہ نو دولتی بوڑھوں نے نقد پیسہ لڑکیوں کے والدین کو دے کر جوان لڑکیوں کے ساتھ شادیاں رچا لی اور پرانی بیویوں کو چھٹی دے دی۔ جوان بیویوں نے جو کارنامے کیے وہ اس طرح تھے کہ درِ پردہ دوستیاں پیدا کر لیں۔ بعض نے بوڑھے خاوندوں سے جائیدادیں اپنے نام لکھوا کر انہیں لاپتہ کر دیا، بعض بوڑھوں نے خودکشی کر لی، بعض نے اپنی جوان بیویوں کو قتل کر دیا، اور جو جوان بیویاں بوڑھے خاوندوں کے ساتھ آباد رہیں ان کے خاوندوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے رکھی۔ شیخ نثار کا کیس بھی مجھے ایسے ہی دکھائی دیتا تھا۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے یا روبینہ اور جمشید کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے۔ جمشید بھائی، روبینہ باہر چلی گئی تو میں نے جمشید سے پوچھا، جو بات تم کل پرسوں بتاؤ گے وہ ابھی بتا دو۔ تم ان لوگوں کے ملازم ہو، اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ اس نے انکار کیا تو میں نے ذرا ڈرایا۔ اس نے پھر انکار کیا تو میں نے پوچھا، تو مجھے اتنا بدھو سمجھتے ہو کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ روبینہ کے ساتھ تمہارے تعلقات کس قسم کے ہیں؟ تم ایک تھانے دار کو بے وقوف نہیں بنا سکو گے۔ جمشید، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اور روبینہ کے تعلقات کی بابت شیخ نثار کو پتہ تھا؟ نہیں، اس نے آہستہ سے سر ہلایا کہ شیخ نثار کو پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا، لیکن آپ اس سے یہ شک نہ کریں کہ میں نے شیخ صاحب کو غائب کر دیا ہے، وہ واقعی لاپتہ ہوئے ہیں، اور میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں کہ انہیں بیگم صاحبہ نے کیوں لاپتہ سمجھا ہے۔ اس کی زبانی یہ قصہ اس طرح بنا کہ شیخ نثار نے کار کے لیے ڈرائیور رکھا ہوا تھا، وہی اسے کارخانے لے جاتا اور واپس لاتا تھا۔ کل صبح شیخ نثار نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ کارخانے چلا جائے، اس واسطے کہ کار وہ خود چلائے گا۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کارخانے کے بجائے کہیں اور جا رہا ہے۔ وہ آدھا دن گزر جانے کے بعد بھی کارخانے نہ پہنچا۔ جمشید کو اس کی ضرورت تھی۔ اس نے شیخ نثار کے گھر ایک آدمی کو بھیجا کہ شیخ نثار کو گھر سے بلا لائے۔ روبینہ نے بتایا کہ شیخ نثار صبح سویرے چلا گیا ہے، وہ شام تک نہ آیا، پھر رات گزر گئی اور دن بھی گزر گیا۔ روبینہ پریشان ہو گئی۔
3 جگہ جمشید نے پتہ کیا، اس کا عطا پتہ نہ ملا۔ جمشید نے مجھے بتایا کہ وہ ابھی پولیس کو رپورٹ نہیں دینا چاہتا تھا، اس واسطے کہ وہ ایک اور شہر سے بھی پتہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شیخ نثار کاروبار کی بابت وہاں جایا کرتا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو شیخ نثار کے کارخانے سے ڈرائیور کو بلا لانے کے واسطے بھیج دیا۔ جمشید کو میں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپا سکتا، اس واسطے کہ میرے خفیہ ذریعے ہیں، زمین کے نیچے سے بھی راز نکال کر لے آتے ہیں۔ میں اس سے پوچھتا رہا اور وہ ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ روبینہ کی بابت اس نے بتایا کہ آزاد خیال اور شو باز ہے۔ وہ اس شہر سے 25 میل دور ایک قصبے کی رہنے والی تھی۔ سن 1941 میں شیخ نثار کی فوجی ٹھیکیداری چل پڑی۔ وہ معمولی سا دکاندار تھا۔ اس نے روبینہ کے باپ کو 30,000 روپیہ نقد دیا، نئی کوٹھی روبینہ کے نام پر بنوانی شروع کر دی۔ پہلی بیوی کو پرانے مکان میں رہنے دیا۔ روبینہ کے باپ نے یہ شرط منوائی کہ شیخ نثار پہلی بیوی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کرے گا، اگر چاہے تو اسے اور اولاد کو ماہوار خرچہ دے سکتا ہے۔ آپ ایسا سمجھیں کہ شیخ نثار نے روبینہ کو خریدا تھا۔ اس کی پہلی بیوی سے ایک لڑکی عمر 23 سال تھی، ایک لڑکا عمر 20-21 سال، دوسرا لڑکا 16-17 سال، پھر ایک لڑکی 12-13 سال۔ شیخ نثار ان کو ماہوار خرچ دیتا تھا۔ روبینہ نے شیخ نثار کو اپنا غلام بنا لیا۔ جمشید نے اقبال کیا کہ وہ روبینہ کو پہلے سے جانتا تھا، دور پار کی رشتہ داری تھی، ایسا ویسا تعلق نہیں تھا۔ ایک بار جمشید نے روبینہ سے کہا کہ اپنے خامن سے کہے کہ کہیں نوکری دلا دے۔ روبینہ نے اسے اپنے کارخانے میں رکھ لیا اور اس پر مہربان ہو گئی۔ اسے مینیجر روبینہ نے ہی بنوایا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ روبینہ نے اسے اپنا خفیہ خاوند بنا لیا۔ جمشید نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ روبینہ کے تعلقات اور کسی کے ساتھ نہیں، لیکن وہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں۔ ڈرائیور آ گیا تھا۔ جمشید کو باہر بٹھا کر ڈرائیور کو اندر بلا لیا۔ وہ ادھیڑ عمر کا شریف آدمی تھا۔ اس نے میرے سامنے آتے ہی ہاتھ جوڑ کر کہا کہ جناب علی، میں ان لوگوں کی نوکری چھوڑ رہا ہوں۔ میں اسے بھی مشتبہ سمجھتا تھا۔ اسے بٹھا کر میں نے کہا کہ تم ان کی نوکری کرو چاہے چھوڑ دو، میں جو تم سے پوچھوں گا وہ مجھے 16 آنے سچ معلوم ہونا چاہیے۔ اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اسے بہت ساری باتیں ادھر ادھر سے گھما پھرا کر آزمایا۔ وہ مجھے بے گناہ اور بھلا مانس نظر آیا۔ اسے شیخ نثار نے کہا تھا کہ وہ کارخانے چلا جائے اور کار شیخ نثار خود چلائے گا۔ اس نے ڈرائیور کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ کارخانے گیا ہی نہیں۔ ڈرائیور نے میرے سوال کے جواب میں کہا کہ مینیجر جمشید سارا دن کارخانے میں رہا۔ روبینہ کی بابت اس کو پتہ نہیں تھا کہ گھر میں رہی یا کہیں چلی گئی۔ رات کو ڈرائیور اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ ڈرائیور نے اس طرح باتیں کی جس طرح کوئی آدمی بہت تنگ آیا ہوا ہوتا ہے، اس واسطے کہ وہ نمازی پرہیزگار بھی تھا، اور میں نے اسے صاف ڈرا دیا تھا کہ بعد میں میرے مخبروں کے ذریعے مجھے کوئی بات معلوم ہوئی جو اس نے چھپائی تھی تو میں اس جرم میں اس کو بھی شامل کر کے اندر کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ حرام کی دولت نے اس گھر سے غیرت نکال دی ہے۔ وہاں یہ ہوتا تھا کہ روبینہ ان افسروں کے پاس جاتی تھی جو سپلائی کے آرڈر دیتے تھے، وہاں تک اسے ڈرائیور لے جایا کرتا تھا۔ ڈرائیور نے مجھے کہا، آپ نے اس کی خوبصورتی اور چال ڈھال دیکھی ہے، یہ اس کا جادو ہے جو اس کا خامند ہر کسی پر چلاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے جی، اس کا نکاح شیخ نثار کے ساتھ پڑھایا گیا ہے، لیکن اس نے مینیجر جمشید کو اپنا خامند بنا رکھا ہے۔ تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ شیخ نثار نے جمشید کو روبینہ سے ملنے سے روکا ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ جمشید کے ساتھ خوش رہتا تھا یا ناراض؟ شیخ نثار اتنی جرت نہیں کر سکتا جی، ڈرائیور نے جواب دیا۔ وہ روبینہ کا غلام ہے اور جمشید کے بغیر وہ ایک قدم نہیں چل سکتا۔ شیخ نثار روبینہ کے ساتھ بھی خوش رہتا ہے اور روبینہ اس کے ساتھ خوش ہے، اس کی بہت خدمت کرتی ہے۔ کل صبح شیخ نثار نے تمہیں کہا تھا کہ تم کارخانے چلے جاؤ، اس وقت وہ ذرا پریشان نظر آتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے کہا، وہ روزانہ کی طرح نظر آتا تھا۔ ڈرائیور اس سارے خاندان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے شیخ نثار کی پہلی بیوی کی تعریف کی اور اس کی اولاد کے بارے میں بتایا کہ بڑا لڑکا شہر کی ہاکی اور فٹ بال ٹیم کا کھلاڑی ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لڑکوں کے ساتھ ہے جو اچھی شہرت والے نہیں۔ ڈرائیور نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بڑی لڑکی کسی کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جاتی ہے۔ ڈرائیور شیخ نثار کو پہلی بیوی کے گھر کبھی نہیں لے گیا تھا۔ ایسا ہوا ہوگا کہ شیخ نثار ڈرائیور کے بغیر کبھی وہاں گیا ہو۔ ڈرائیور سے میں نے وہ ساری باتیں پوچھ لیں جو میرے دماغ میں آئی تھیں۔
اسے باہر بھیج کر میں سوچنے لگا کہ گمشدگی کی رپورٹ درج کروں یا ان لوگوں سے کہوں کہ وہ انتظار کریں یا بتا دیں کہ انہوں نے اسے کہاں غائب کر دیا ہے۔ میں نے اس شک پر بھی غور کیا کہ شیخ نثار ایسی جگہ گیا ہے جو وہ اپنی بیوی کو نہیں بتانا چاہتا۔ ایسا بھی ممکن تھا کہ وہ پہلی بیوی یا اس کے اولاد کے کسی کام سے گیا ہو اور یہ کام روبینہ سے خفیہ رکھنا چاہتا ہو۔ پھر یہ سوچ بھی آئی کہ وہ شہر سے باہر گیا ہے اور حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں سڑکوں کے حادثے ذرا زیادہ ہو گئے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہو گئی تھی کہ جنگ کی وجہ سے فوجی ٹرک بہت چلتے تھے، فوجی ڈرائیور لاپرواہ تھے اور وہ تجربہ بھی نہیں رکھتے تھے، وہ بہت حادثے کرتے تھے۔ روبینہ کو میں نے اندر بلا لیا۔ اس کا دماغ بہت خراب ہو گیا تھا۔ وہ انگریز اور ہندو افسروں کے پاس جانے والی عورت تھی، اس واسطے اس کا دماغ گڑبڑ کرنے لگا تھا۔ اس نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ تم جیسے تھانے دار رشوت لینے کے واسطے ہم جیسی شریف عورتوں کو تنگ کرتے ہیں۔ بیگم صاحبہ، میں نے اسے کہا، میں کھوکھے بنانے والے کارخانے کا مینیجر نہیں ہوں، اس تھانے کا انچارج ہوں، ضرورت کے واسطے آپ کو ساری رات یہاں رکھ سکتا ہوں۔ وہ بہت ہی کھوکھلی عورت تھی، اس واسطے اس کی زبان سے بہت گھٹیا بات نکل گئی۔ اس نے کہا، میں تم جیسوں کے پاس ساری رات کبھی نہیں رہی۔ اس نے ایک اور بات ایسی کہہ دی کہ مجھے اپنا چپڑاسی یا ڈرائیور سمجھ لیا۔ میں نے بڑے آرام سے اسے کہا، 30,000 پر بکی ہوئی اور ٹھیکے لینے کے واسطے استعمال ہونے والی عورت پر ایک تھانے دار اعتبار نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا تھا۔ میں تمہیں خبردار کر دیتا ہوں کہ تمہارے خاوند کی گمشدگی کی رپورٹ میں نے لکھ لی تو تم بھی گرفتار ہو سکتی ہو اور تمہارا مینیجر بھی۔ تم پولیس سے کیا چھپا سکتی ہو؟ تمہاری کوئی حرکت کسی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں۔ میں ایسے ہی بکتا جھکتا رہا اور وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کر میرے سامنے بیٹھ گئی اور اس کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے رونے پر آ جائے گی۔ میں نے اسے کہا، تم نے مجھ سے بعض ضروری باتیں چھپائی ہیں۔ ابھی تو میں نے تمہارے مینیجر اور ڈرائیور سے باتیں پوچھی ہیں۔ میں ہر اس جگہ سے تمہاری رپورٹ لوں گا جہاں تم جاتی ہو۔ وہ تڑپنے لگی اور پھر وہ رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ خود ہی بتا دے کہ شیخ نثار زندہ یا مردہ کہاں ہے۔ اس پر وہ بہت تڑپی، اس کی ساری کلف اتر گئی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ یہ اپنے خاوند کی گمشدگی کی رپورٹ دینے آئی ہے، اس کا رسوخ اوپر بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جا کر میری رپورٹ کر دے، اور ایسی عورت کا کیا جاتا ہے، میرے ڈی ایس پی یا کسی اور افسر سے کہہ دے کہ اس تھانے دار نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں نے شیخ نثار احمد کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی، اس کا حلیہ اور فوٹو ریکارڈ میں شامل کر لیا، اور اس کام میں جو کاغذ پتر تیار کرنے پڑتے ہیں وہ کر لیے، اور روبینہ، جمشید اور ان کے ڈرائیور کو رخصت کر دیا۔ رات بہت گزر چکی تھی۔ میں باہر جا کر بیٹھ گیا۔ اے ایس آئی دویندر، ہیڈ کانسٹیبل اور 3-4 کانسٹیبل بھی آ کر بیٹھ گئے اور اسی کیس کی بات چل پڑی۔ میں نے کہا کہ ہلکے نیلے رنگ کی ایک کار کا سراغ مل جائے تو ہی اس کیس کا سر پیر مل سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایک کانسٹیبل بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جنگ کا زمانہ تھا، شہر میں پولیس کی گشت ہوتی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کے اندر اور باہر ایک کانسٹیبل ڈیوٹی پر رہتا تھا۔ یہ کانسٹیبل دن کو ریلوے اسٹیشن کے باہر ڈیوٹی پر تھا۔ اس نے میرے منہ سے نیلی کار کا نام سن کر کہا، کل صبح سے ایک کار اسٹیشن کے باہر کھڑی ہے۔ روبینہ مجھے کار کا نمبر بتا گئی تھی۔ میں نے اسی کانسٹیبل کو سائیکل دے کر ریلوے اسٹیشن دوڑایا کہ کار کا نمبر دیکھ کر آئے۔ یہ واقعہ سن 1944 کے شروع کا ہے۔ اس وقت شہروں میں اتنی زیادہ کاریں نہیں ہوتی تھیں، اسکوٹر اور ہونڈے وغیرہ تو بالکل نہیں تھے۔ کار کسی بہت ہی امیر آدمی کے پاس ہوتی تھی، اس واسطے کسی ایک خاص کار کا پتہ چلانا آسان ہوتا تھا۔ آپ ڈیوٹی کانسٹیبل کی رپورٹ سے خود حساب کر لیں کہ کاریں کتنی تھیں۔ اس نے واپس آ کر نیلی کار کا وہی نمبر بتایا جو روبینہ لکھوا گئی تھی۔ یہ شیخ نثار کی ہی کار تھی۔ وہ وقت دلی کو جانے والی ایک ایکسپریس گاڑی کا تھا جس وقت کار وہاں کھڑی کی گئی تھی۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ گاڑی کے وقت 4 کاریں آئی تھیں، 3 واپس چلی گئیں اور یہ نیلی کار وہیں کھڑی رہی۔ آج کل تو چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی درجنوں کاریں ادھر ادھر کھڑی یا گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ مجھے کار کا سراغ مل گیا جو مطلوب کار تھی۔ میں اسی وقت اس کانسٹیبل کو اے ایس آئی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ لے کر ریلوے اسٹیشن کو چلا گیا۔ کار دیکھی، دروازے کا تالا لگا ہوا تھا۔ شیشوں میں سے اندر دیکھا، کار بالکل خالی تھی۔ کانسٹیبل نے اس آدمی کو اچھی طرح نہیں دیکھا تھا جو کار یہاں چھوڑ گیا تھا۔ میں نے یہ خیال کیا کہ شیخ نثار
کسی ایسی جگہ گیا ہے جو وہ اپنی بیوی کو نہیں بتانا چاہتا۔ اس واسطے اس نے ڈرائیور کو کہا تھا کہ وہ کارخانے چلا جائے اور وہ کار خود چلائے گا۔ شیخ نثار امیر آدمی تھا، اس واسطے وہ 3rd یا انٹر میں نہیں گیا ہوگا۔ میں ریزرویشن آفس میں گیا، 2nd اور 1st کلاس کی بکنگ دیکھی۔ شیخ نثار کی سیٹ ریزرو نہیں تھی، اس کا نام رجسٹر میں نہیں ملا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کار، ٹیکسی، رکشہ اور تانگا ریلوے اسٹیشن کے باہر سواریاں اتارنے کے لیے رکتا ہے تو کلی سامان اٹھانے کے لیے دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ میں کار کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ رات کو بھی 2 گاڑیاں گزرتی تھیں، اس واسطے کلی باہر موجود تھے۔ میں نے ASI اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ باہر جو کلی موجود ہیں ان سے پوچھو کہ اس کار والے کو کسی نے دیکھا ہوگا۔ آدھے گھنٹے بعد 2 کلی مل گئے، انہوں نے بتایا کہ یہ کار آ کر رکی تو وہ دونوں سامان اٹھانے کے لیے کار کے پاس گئے۔ کار میں صرف ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ سامان نہیں ہے۔ کلی ذرا پرے ہٹ گئے، اس شخص نے کار کے شیشے اوپر کیے، دروازے میں چابی لگا کر اسٹیشن کے اندر جانے کے بجائے شہر کی طرف چلا گیا۔ میں شیخ نثار کا فوٹو اپنے ساتھ لے آیا تھا، وہ کلیوں کو دکھایا تو دونوں نے اسے بہت غور سے دیکھا، پھر دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ آپس میں صلاح مشورہ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ شخص کار نہیں لایا تھا، اس کا چہرہ اتنا پھولا ہوا نہیں تھا۔ میں نے یہ کارروائی کی کہ ایک کانسٹیبل مقرر کر دیا کہ وہ بغیر وردی یعنی پرائیویٹ کپڑوں میں اسٹیشن کے باہر کار سے دور دور موجود رہے، اور جو کوئی کار لے جانے لگے اسے روک لے اور اسے تھانے میں لے آئے۔ روکنے کے لیے باوردی کانسٹیبل ڈیوٹی پر موجود ہوتا تھا۔ میں نے روبینہ اور جمشید کو کار سے بے خبر رکھا۔ کانسٹیبل بغیر وردی رات کو ہی کھڑا کر دیا گیا۔ یہ رات گزر گئی، میں نے رات والے بغیر وردی کانسٹیبل کی بدلی کر دی۔ اگلے روز بھی کار وہیں کھڑی رہی۔ میں نے مخبروں سے اور کچھ اور معزز اشخاص سے شیخ نثار اور روبینہ کی بابت پوچھا، سب نے کہا کہ بغیرت اور بے حیا لوگ ہیں۔ شیخ نثار برادری سے کٹ گیا ہے اور اس کی نئی بیوی 3-4 ہندو اور انگریز افسروں کی داشتہ بنی ہوئی ہے۔ شیخ نثار کی پہلی بیوی کی سب نے تعریف کی، اس کے بیٹوں کے خلاف کوئی الزام کسی نے نہیں لگایا، لیکن انہیں ان لوگوں نے اچھا نہیں کہا۔ میرے دماغ میں 2 خیال آئے، ایک یہ کہ کوئی سنگین گڑبڑ ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے اس طرف تو دھیان ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی پہلی بیوی کے پاس چلا گیا ہوگا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ بعد میں اس بیوی اور اس کے بیٹوں سے بھی ملوں گا۔ رات بھی گزر گئی، 2 بغیر وردی کانسٹیبل باری باری اسٹیشن کے باہر موجود رہے۔ صبح ہوئی تو بغیر وردی کانسٹیبل منہ لٹکائے ہوئے آیا اور رپورٹ دی کہ کار غائب ہو گئی ہے۔ رات 3 بجے تک کار وہیں تھی، وقت ایک پیسنجر ٹرین کا تھا۔ کانسٹیبل کہیں ادھر ادھر ہو گیا اور کار کوئی اور لے گیا۔ دونوں کانسٹیبل کلیوں وغیرہ سے پوچھتے رہے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کار کون لے گیا۔ میں نے دونوں کانسٹیبلوں کو، ایک جو وردی میں ڈیوٹی دیتا تھا اور دوسرا بغیر وردی، کوتاہی کے جرم میں معطل کروا دیا۔ مجھے ان پر یہ شک ہوا تھا کہ انہوں نے اس شخص سے رشوت لی ہے جو کار لے گیا ہے۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ شیخ نثار کے گھر جا کر دیکھے کہ وہ آ گیا ہے۔ اگر وہ نہ آیا ہو تو اس کی بیوی کو کار کی بابت کچھ نہ بتائے، بلکہ کوٹھی میں دیکھے کہ کار وہاں ہے یا نہیں۔ ASI گیا اور یہ اطلاع لے کر آیا کہ شیخ نثار ابھی نہیں آیا اور کار بھی نہیں آئی۔ میں چکرا گیا، اب یقین ہو گیا کہ کوئی سنگین گڑبڑ ہوئی ہے۔ 2 اور خیال آئے، ایک یہ کہ کار کوئی چوری کر کے لے گیا ہوگا، چور تجربہ کار ہوگا، اسے معلوم ہوگا کہ یہاں باوردی کے علاوہ بغیر وردی کانسٹیبل بھی موجود ہے۔ اس نے دونوں کو جوں ہی بے خبر اور لاپرواہ دیکھا وہ کار لے گیا۔ اس نے کار چوری کا وقت بھی مناسب دیکھا، اس وقت پیسنجر ٹرین آئی تھی، اسٹیشن کے باہر رش تھا۔ دوسرا خیال یہ آیا کہ شیخ نثار خود کار لے گیا ہے اور اس واسطے وہ روپوش ہے کہ اس نے ٹھیکے اور سپلائی میں کسی آفیسر کے ساتھ مل کر گورنمنٹ کو دھوکہ دیا ہوگا جو کسی نے پکڑ لیا ہوگا۔ میں انہی چکروں میں پڑا سوچ رہا تھا۔ 2-2.5 گھنٹے گزر گئے تھے۔ 2 آدمی اطلاع دینے آئے کہ دریا میں ایک کار پڑی ہے، پانی میں سے پوری چھت نظر آ رہی ہے۔ کسی نے کار کو باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی کہ نہ کسی ماہی گیر یا ملاح نے پانی میں اتر کر دیکھا کہ کار کے اندر کیا ہے۔ اگر کچھ ہوا بھی تو لاشیں ہی ہوں گی۔ کار کی چھت کا رنگ نیلا ہے۔ دریا شہر سے 1 میل کے لگ بھگ فاصلے پر تھا اور جہاں کار پڑی تھی وہ جگہ 3 میل سے زیادہ دور تھی۔ وہ علاقہ میرے تھانے میں نہیں تھا۔ میں نے اس علاقے کے تھانے کو اطلاع دی اور خود بھی وہاں چلا گیا۔ اس علاقے کا تھانے دار بھی پہنچ گیا۔ ہم دونوں تھانے داروں نے سب سے پہلے
ٹائروں کے نشان دیکھے۔ کار سڑک سے اتر کر کچے میں آئی، آگے دریا کی ریت تھی، وہاں ذرا ڈھلان تھی، 3-4 آدمیوں کے پاؤں کے نشان تھے۔ انہوں نے کار کو دھکا دیا، ان کا شاید یہ خیال تھا کہ کار دریا میں ڈوب جائے گی، لیکن وہاں پانی اتنا گہرا نہیں تھا۔ کار اتنے پانی میں جا کر رک گئی جہاں اس کی چھت پانی سے باہر رہی۔ ہم نے ملاحوں اور تماشائیوں کو اکٹھا کیا، رسے منگوائے۔ 2 ملاحوں نے پانی میں جا کر کار کے پچھلے بمپر کے ساتھ رسے باندھے